بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج کرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا جا رہا ہے؟ چلیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ ناظرین کرام، جو زندگی کے نشیب و فراز میں نا انسان جو بلا وجہ سٹریس لیتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، ڈپریشن لیتا ہے، مایوس رہتا ہے، بلا وجہ جو ہے نا ایسے اداس، یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کو یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں بہت کچھ کیا، اختیار میں دیا، اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے، اپنے خیالات کو خط مستقیم پہ، نیک زاویوں پہ، اچھے زاویوں پہ، جس سے انسان مطمئن رہے، ان زاویوں پہ چلا سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار میں دیا۔ ابن سینا جو تھے نا، بہت بڑا نام ہے، آپ نے اس بات کا تجربہ 2 میمنوں پہ کیا، بکری کے بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے میمنے تھے، ان پہ آپ نے تجربہ کیا، چونکہ یہ ان کی محنتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ تجربات سے انہوں نے گزارا ہے ان چیزوں کو، پھر حقائق بنے، پہلے مفروضے تھے، پھر حقائق بنے، پھر ہم تک پہنچے، کتابوں کی زینت بنے، پھر سینہ بسینہ بھی چلتے رہے جو ہم تک پہنچے۔ تو یہ تجربوں سے یہ باتیں ہیں، ثابت ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے نا، انہوں نے 2 میمنے جو بکری کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو الگ الگ پنجروں میں رکھا، الگ الگ پنجروں میں رکھا، ایک وزن کے، ایک عمر کے، ایک نسل کے، ایک ہر لحاظ سے ان میں یکسانیت تھی۔ ان کو ایک طرح کا کھانا، ایک وقت میں پانی اور ایک وقت میں ہی کھانا، ان کا خاطر تواضع خیال رکھا گیا۔ تو لیکن انہوں نے چونکہ آزمانی تھی، ایک بات آزمانا چاہتے تھے وہ ابن سینا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ایک جو ہے نا میمنے کو سائڈ پہ کر دیا، اور دوسرا جو میمنہ تھا اس کے ساتھ ایک پنجرے میں بھیڑیے کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس سائڈ والا جو میمنہ تھا وہ ہرگز اس بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جس کے ساتھ ایک خاص انداز میں پنجرے میں بھیڑیے کو بند کر کے رکھا گیا تھا، وہ ایک میمنہ ہی دیکھ سکتا تھا، اس کو دوسرے کو نظر نہیں آتا تھا۔ مسلسل ان کو پانی، خوراک، ان کی خاطر تواضع کی گئی، ایک طریقے سے ہی کی گئی، ان کا خیال رکھا گیا۔ لیکن جو ہے نا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے جو ہے نا زندگی کے دن گزرتے رہے، وہ جو جس کے ساتھ پنجرے میں بھیڑیا تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور جو جس کے سامنے بھیڑیا نہیں تھا وہ پھولتا اور پھلتا چلا گیا، وہ خوش باش رہا، بہت اچھا کھانا بھی کھاتا رہا، مثلا چارہ وغیرہ کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، باقی جو خاطر تواضع ابن سینا کرتے رہے وہ ایکسیپٹ کرتا رہا، وہ اسے بہرہ مند ہوتا رہا، وہ کھاتا پیتا رہا، وہ قد کاٹ بھی نکالتا چلا گیا، اچھی زندگی گزرنے لگی۔ لیکن جس کے ساتھ بھیڑیا تھا، جس میمنے کے پنجرے کے ساتھ بھیڑیے کا پنجرا تھا، اور میمنا اس کو دیکھ دیکھ کے خوف زدہ رہا کرتا تھا۔ ویسے تو بھیڑیا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ بھیڑیا بالکل اس پہ اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس کو کھا نہیں سکتا تھا، دور دور تھے، لیکن وہ پہلے والے میمنے کو نظر بھیڑیا نہیں آتا تھا، اس کو نظر آیا کرتا تھا۔ تو وہ جو 7 والا میمنہ تھا وہ کھاتا پیتا گیا، پھولتا پھلتا چلا گیا، افزائش اس کی اچھی ہوتی گئی، اس کی بڑھوتری اچھی ہوتی گئی۔ لیکن جس کے ساتھ ساتھ یہ والا تھا، جس کے ساتھ ساتھ جس میمنے کے ساتھ یہ والا بھیڑیا کے پنجرا تھا اور اس کو دیکھا کرتا تھا، وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا، پریشان رہتا تھا، خوف زدہ رہتا تھا اس بھیڑیے کی وجہ سے، کیونکہ اس کو بھیڑیے کو یہ میمنہ اس بھیڑیے کو نظر آتا تھا۔ چند دن کے بعد وہ جو ہے نا دونوں میمنوں کو باہر نکالا گیا، تو اس کے تقریباً دوسرے تیسرے دن بعد وہ جو بھیڑیے کے ساتھ والا میمنہ ہوا کرتا تھا، جس کو میمنہ دیکھا کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ مر گیا۔ تو ابن سینا نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ خوف کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن لینے کی وجہ سے، افسردہ رہنے کی وجہ سے، مایوس رہنے کی وجہ سے اس کے شب و روز اس پریشانی میں گزرتے تھے، اس میمنے کے بھیڑیے کو دیکھ دیکھ کے۔ تو وہ صحیح طرح نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا،
وہ مضطرب رہتا تھا، اضطراب میں رہتا تھا، ٹینشن میں رہتا تھا، ڈپریسڈ رہتا تھا، اداس، مایوس، انگزائٹی کا شکار رہتا تھا، جس وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی، ڈیتھ ہوگی۔ ہم زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، طرح طرح کے وساوس کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن۔ جب اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے رحمان و رحیم بھی مانا ہے، اس کو قادر مطلق بھی مانتے ہیں، اس کو صمد و بے نیاز بھی مانتے ہیں، تقدیر پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں طرح طرح کے وساوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ اضطراب کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، سٹریس، دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہم بلا وجہ اس سٹریس کا شکار رہیں گے، پریشانی کو شکار رہیں گے، ڈپریسڈ رہیں گے، تو میمنے کی طرح ہمارا حشر ہوگا۔ بھیڑیا یعنی جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں، وہ بھی یہ بھیڑیے کی طرح ہمارے تعاقب میں ہیں۔ فتنے، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ بھیڑیے اس بھیڑیے کی طرح ہمارے تعاقب میں رہتی ہیں، تو ہم کو تو جو ہے نا یہ موت کے آغوش میں لے جائیں گے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے بلا وجہ ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، تمام ہمارے لوگوں کو خوشیوں سے نوازے، پریشانیوں سے بچائے۔ کس کا دل نہیں کرتا ہیپینس کے لیے؟ کون نہیں ترستا خوشی کے لیے؟ تو خوشی کے لمحات جب مل جائیں تو دوسرے کو شیئر کرے، دوسرے کو شامل کرے خوشیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی مصائب سے نجات دے اور ناگہانی موتوں سے نجات دے۔